They don't ask for the spotlight. They serve in silence, lead with courage, and protect with honor. Today, we hear the story of one such warrior, a proud officer of the Pakistan Army. Can you describe your daily routine in the Army? ہماری جو فوج میں ایک روٹین ہوتی ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد کبھی ڈرل پریڈ ہوتی تھی، جنرل ایکسرسائزز ہوتی ہیں، یونٹ کے ساتھ ہم پی ٹی کرتے تھے، ہم گھر آ کے اپنے تیاری کرتے تھے، واش لینے کے بعد ناشتے کے بعد ہمارا آفس ورک شروع ہو جاتا تھا جو دن کے 2 ڈھائی 3 بجے تک بھی چلتا تھا. تو دفتری اوقات کے بعد جو ہمارے ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اس کے بعد ہم اپنا تھوڑا گھر میں ریسٹ لینے کے بعد شام کو پھر دوبارہ اپنے ٹروپس کے ساتھ مختلف ہیلدی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے، جس میں گیمز ہوتی ہیں، جو مختلف فٹ بال کھیلیں، آپ ان کے ساتھ والی بال کھیلیں. اسی طرح ہمارا دن کا خاتمہ ہوتا تھا اور ہمارا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی رہتی تھی اور ہمارے آپس میں کافی اچھے فوج میں تعلقات رہتے تھے اپنے ٹروپس کے ساتھ. Just for fun, if you could relive one moment in uniform, which one would you choose? اگر مجھے دوبارہ موقع ملے دوبارہ فوج میں واپس جانے کے لیے، تو جس طرح میں نے لائف گزاری ہے اسی طرح میں چاہوں گا دوبارہ میں اسی طرح ایک ینگ انرجیٹک سولجر کی طرح اپنے کام کروں اور اپنا جو ہے جس طرح میں نے گزاری ہے، تو آپ کو ایک اچھا تاثر دیتی ہے کہ جو لائف آپ نے گزاری ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ بار بار وہ آپ گزاریں. Was there a moment during your service that made you truly feel the honor of wearing the uniform? آرمی میں مختلف چیلنجز اور کام ہوتے ہیں جو آپ مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں کرتے ہیں. تو سب سے جو اچھا مجھے چیلنج ملا تھا وہ میں نے جب سرو کیا تھا ایسے حالات میں، پہاڑی علاقوں میں، جب آپ نے مختلف سٹیجز میں اپنے ٹروپس کے ساتھ آپ جاتے ہیں مختلف ہائٹس پہ، مختلف اوکیجنس پہ، تو آپ ادھر سرو کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ آپ کا جو کامریڈ شپ ٹائم ہے وہ زیادہ آپ کے اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا گزرتا ہے. ایز اے ٹیم آپ سرو کرتے ہیں. What does 14th August mean to you personally and as a soldier? 14 اگست ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جس دن ہم نے آزادی حاصل کی تھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے محنت سے کی تھی. وہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی خاطر مالی جانی قربانیاں دی ہیں اور یہ ملک حاصل کیا ہے جس کی ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑی. تو ہمیں آزادی کی قیمت کا خیال رکھنا چاہیے. Have your elders ever shared any stories with you about the partition of 1947? میرے کافی فیملی میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ میں اس وقت وہ وردی میں تھے اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور انہوں نے اس میں ہمارے جو کچھ لوگ تھے شہید بھی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جس ڈیوٹیوں پہ تھے، ایک ٹرین ڈیوٹی پہ ایک افسر ہمارے فیملی کے تھے، وہ ڈیٹیل تھے، اور وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ہمارے جو لوگوں ہجرت کر رہے تھے ان کی ہیلپ کے لیے تھے. ان کی کافی قربانیاں ہیں جو ہمیں ابھی بھی یاد ہے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں. What are some sacrifices soldiers make that often go unnoticed by the public? سب سے بڑی قربانی تو ایک سولجر کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ڈیوٹی ٹائم 24 گھنٹے ہوتا ہے. وہ ہر وقت 24 گھنٹے انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی حکم آئے وہ اسی وقت، وہ سروس لائف نہیں ہوتی، ریٹائرڈ لائف بھی ہو سکتی ہے. وہ جس وقت اگر اس کو ضرورت پیش آئے تو وہ حاضر ہوتا ہے اور وہ اس کو تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے. جنگ کے حالات ہوں، امن کے حالات ہوں، ایسے کوئی ہنگامی حالات ہوں، کوئی زلزلہ، کوئی فلڈز آ جائے، اس کے لیے وہ ہر وقت 24 گھنٹے تیار رہتا ہے. How do you envision the youth contributing to a stronger and more united Pakistan? وہ جو ہمارے قائد اعظم کے ہیں ایمان، جہاد، جو ڈسپلن کے جو 3 اصول ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ جو ہے نا فی سبیل اللہ جو ہمارے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہم اس پہ پیروکار رہیں، اور وہ ہم ہر یوتھ کا کام ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں.
Are there any habits or mindsets you developed in the Army that you think young people should adopt in civilian life? کہ ہر پاکستانی نیشن کا ہر فرد کا یہ کام ہے کہ اس کے اندر ایمان کا جذبہ ہو اور وہ اس پہ عمل کریں، جہاد کے لیے کوشش کریں. جہاد صرف لڑائی نہیں ہے، جہاد ہر وہ کوشش ہے جس میں وہ تو کوشش جو ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ان چیزوں کو، اصولوں کو اپنائیں جس سے وہ اپنے انڈیویجول اپنی زندگی میں بھی اور ایز اے نیشن بلڈنگ کے لیے بھی ضروری ہے، اس پہ وہ عمل کرے. جس طرح لوگوں کی قربانیاں ہم نے دی ہیں، جنگوں میں دی ہیں، ان لوگوں کی ہسٹریاں پڑھیں جن لوگوں نے مختلف جنگوں میں جس طرح وہ کی ہیں، اس کو پڑھیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور کوشش کریں کہ اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی. What message would you like to give to the youth of Pakistan this Independence Day? سلوگن یہی ہوتا ہے کہ کوشش 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 جاری رکھنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہر کوشش کے پیچھے ہر اگر فیلئر بھی آتا ہے اس فیلئر کو اسٹڈی کرے کہ کیا ہے، تو اس فیلئر سے سبق سیکھے. ہر یوتھ کے لیے، ہر پاکستانی، ہر لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا وہ دے گا، اور اللہ کسی کی کوشش یا ان کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو یہ ایک میسج ہے جو ہر پاکستانی کے لیے ہے، جس میں یوتھ بھی ہیں، سارے لوگ شامل ہیں. پاکستان زندہ باد.